واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یہ تفرقے بازی مت کرو، یہ تفرقے بازی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان فرقوں میں مت بٹ جانا۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، آج کوئی مسلمان ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مسلمان ہی نہیں کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو وہابی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمارے زندگیوں میں کہاں سے آئے؟ یہ نہ نبی کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان بھائی کو آپ کہہ دیں کہ یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، لیکن ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے سخت خلاف ہیں۔ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور ایک جگہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون کجسد واحد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ نبی کا فرمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تمام ایک جسم کے مانند ہیں۔ ہمارے بدن کے کسی بھی حصے پر، ہمارے پورے جسم کے کسی بھی حصے پر ہمیں چوٹ لگتی ہے تو اس کا احساس پورے بدن کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو اس کا احساس ہونا چاہیے، تو وہ ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جو اس کے جسم کو تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف تمام پوری دنیا کے جتنے مسلمان بھائی ہیں سب کو ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کا فرمان بتا رہا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اور ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے پھر رہے ہیں۔ انہی تفرقے بازی کی وجہ سے، انہی فرقوں کی وجہ سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ آپ یہ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں میں۔ ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے ایک مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام لانا چاہتے تھے۔ جب یہ بات گاندھی جی کو پتہ چلی تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کو بلایا اور کہا کہ کس فرقے کا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو یا شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اگر سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی مودودی ہے، ان سب میں کوئی مودودی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے۔ ان میں سے تم کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو ان میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور ان سب میں آپس میں تو ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام ہی نہیں مانتے، ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ بس اس گفتگو کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں میں ذات پات نہیں ہوتی، اس